مسلمہ کے ثواب کے بارے میں دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میری امت میں سے میرے ساتھ شدید قسم کی محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میری وفات کے بعد ہوں گے۔ وہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ اپنے اہل و مال کو قربان کر دیں اور انہیں میری زیارت حاصل ہو جائے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ امت مسلمہ کے ثواب کے بارے میں تیسری حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے دین کو ہمیشہ قائم رکھے گی۔ جو شخص ان کی مدد کرنا چھوڑ دے گا یا ان کی مخالفت کرے گا تو وہ اس کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ ان پر موت طاری ہوگی اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ امت مسلمہ کے اجر و ثواب کے بارے میں آٹھویں حدیث انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، معلوم نہیں اس کے اول میں خیر ہے یا اس کے آخر میں خیر ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امت مسلمہ کے ثواب کے بارے میں نویں حدیث ابی محیریز رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ نامی ایک صحابی سے کہا، ہمیں ایسی حدیث بتائیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہو۔ انہوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے بتایا کہ میں تمہیں بہت ہی عمدہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صبح کا کھانا تناول کیا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے دریافت کیا، اللہ کے رسول، کوئی شخص ہم سے بھی بہتر ہے؟ جبکہ ہم اسلام لائے اور ہم نے جہاد کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ بہتر ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو احمد و دارمی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، قلت لابی جمعہ رجل من الصحابہ، یعنی میں نے ابو جمعہ نامی ایک صحابی کو کہتے ہوئے سنا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو جمعہ صحابی رسول تھے۔ کسی ذات کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہو جانا اس کی تعدیل ثقاہت کے لیے کافی ہے، کیونکہ محدثین کا قاعدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ صحابہ کی سوچ کا محور عموماً دینی اعتبار سے بہتر یا افضل ہونا ہوتا ہے۔ صحابہ اسلام کے بعد جہاد کو انتہائی عظیم عمل سمجھتے تھے۔ جو شخص رسول اللہ پر بن دیکھے ایمان لائے وہ صحابہ سے بہتر ہے، لیکن یہ بہتری مطلق نہیں ہوگی، کیونکہ لیس الخبر کالمعاینتی، کہ سنی ہوئی بات آنکھوں دیکھی کی طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ سننے سے بات اس طرح دل میں نہیں جمتی جس طرح دیکھنے یا مشاہدہ کرنے سے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ اب جب انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، آپ کی زندگی کا اٹھنے بیٹھنے کا مشاہدہ کیا، آپ پر وحی اور فرشتوں کے نزول اور دیگر نشانیوں کو دیکھا، ان کے لیے ایمان لانا آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ان چیزوں کا مشاہدہ نہ کر سکے۔ انہوں نے غیب پر ایمان لا کر زیادہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے ہٹ کر صحابہ کو دوسروں کی نسبت ہر اعتبار سے برتری حاصل ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، سو اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد غلہ یا اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ امت مسلمہ کے ثواب کے بارے میں 10ویں حدیث معاویہ ابن قرہ رحمہ اللہ اپنے والد قرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں گے تو تمہارا وہاں رہنا بہتر نہیں ہے، اور میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ غالب رہے گی، انہیں وہ لوگ کچھ ضرر نہ پہنچا سکیں گے جو ان کی مدد نہ کریں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ ابن المدینی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے مقصود اہل حدیث ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، اہل حدیث کا دوسرا نام اہل السنہ والجماعہ ہے۔ امت مسلمہ کے ثواب کے بارے میں 11ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطا اور بھول کو معاف کر دیا ہے، نیز وہ غلط کام بھی معاف ہیں جن پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، غلطی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ایک کام کرنا چاہتا تھا، بلا ارادہ وہ کام غلط ہو گیا، اسے گناہ نہیں ہوگا، تاہم کیے ہوئے کام کو دوبارہ صحیح انداز سے انجام دینا یا اس کی مناسب طریقے سے تلافی کرنا ضروری ہے۔ بھول کا مطلب ہے کہ کام کرنے والے کو یاد نہ رہے، مثلا نماز کا وقت ہو جانے پر وہ کسی کام میں مشغول تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی،
جب فارغ ہوا تو اسے یاد نہ رہا کہ نماز نہیں پڑھی، یا روزہ رکھ کر کھا پی لیا کیونکہ اسے یاد نہیں رہا تھا کہ وہ روزے سے ہے، یا کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا، جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو یاد نہ رہا، اس لیے وقت پر وعدہ پورا نہ ہو سکا، تو اس تاخیر وغیرہ کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جب کسی کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر کوئی ناجائز کام کروایا جائے، یا کسی ناقابل برداشت نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیا جائے جو وہ کرنا نہیں چاہتا، تو وہ کام کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، مجبور کرنے والے پر اس غلط کام کا گناہ بھی ہوگا اور زبردستی کرنے کا گناہ بھی ہوگا۔ اگر کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے طلاق کے الفاظ بول دے یا لکھ دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ دیگر احادیث میں اس کی صراحت ہے۔ واللہ اعلم۔ امت مسلمہ کے ثواب کے بارے میں 12ویں حدیث، بحث ابن حکیم اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ارشاد ربانی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جس کا ترجمہ ہے تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 70 امتوں کی تکمیل کر رہے ہو، لیکن تم ان سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ باعزت ہو۔ اس حدیث کو ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: 70 پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 69 قومیں گزری ہیں، تمہارے ساتھ 70 کی تعداد پوری ہو گئی، اس طرح تم 70ویں امت ہو۔